کے 7 نام ہیں اور اس کی 7 صفتیں ہیں۔ جب بندہ یہ 7 صفتوں کو جان لیا تو سمجھو وہ نفس کی حقیقی معنی ہے اپنی جان کے۔ کیا ہے؟ اپنی جان کے۔ گر پہچان ہو تجھے جان کی تب پہچان ہوگی تجھے سبحان کی۔ سبحان کو پہچاننا ہے تو اپنی جان کو جاننا ضروری ہے۔ اپنی جان کا نام نفس ہے اور اس کے 7 اقسام ہیں، 7 نام ہیں۔ یہ اس کے اقسام ہیں، یہ اس کے نام ہیں، اس کی صفتیں ہیں۔ الحمدللہ اس کو غور سے سمجھو، جانو اور بوجھو کہ رب خود بخود تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تب اس وقت من عرف نفسہ فقط عرف ربہ کو جاننا ہے، یعنی جس نے اپنی نفس کو جانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ حدیث سے منسوب ہے، لیکن نہیں، یہ مولا علی شیر خدا کا قول ہے قرآن کے مطابق، کیونکہ اللہ نے قرآن میں نفس کا تذکرہ کیا ہے، تو آپ کا یہ قول ہے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنی نفس کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا۔ تو صوفیہ کا پہلا سیڑھی، پہلا جو ہے نا مسئلہ، جو ہم جس کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے، اس پیر کا کام ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی پہچان بتائے تاکہ ہم اپنے رب کی پہچان کریں۔ اب ہم یہاں غور و فکر کرنا ہے، نفس کیا ہے؟ نفس، جبکہ مولا کائنات نے خود فرمایا قول کے مطابق یہاں پر ہم غور و فکر کرنا ہے، یہ جاننا ہے کہ بھئی ہمارا نفس کیا ہے۔ اور بعض صوفیہ کا یہ کہنا ہے کہ نفس 7 ہے، تو ان سے میرا یہ کہنا ہے کہ نفس ایک ہے، اس نفس کے اقسام 7 ہے، یعنی اس کی 7 صفتیں ہیں۔ کیوں؟ اور اس کے 7 نام ہیں۔ نفس ایک ہی ہے، جیسے نفس امارہ۔ نفس امارہ سے مراد کیا ہے؟ نفس امارہ سے یہ مراد ہے وہ برائی کی طرف لے جانے والا، وہ راہ سے بھٹکانے والا، وہ گناہ پہ آمدہ کرنے والا، جس کو امارہ کہتے ہیں۔ امارے کی قسم، امارے کا کام کیا ہے؟ گناہ کی طرف لے جانا۔ اور ایک ہے لوامہ، یعنی اس کی صفت لوامے کی غلطی کر کے پچھتانا، یعنی غلطی ہو گئی اب توبہ کرو، یعنی فرشتے جس طرح سے غلطی کرے پھر توبہ کرے۔ اچھا، کیا غلطی کرے فرشتے؟ خدا کو مشورہ دینے کے لیے کھڑے تھے۔ فرشتے کیا کرے؟ اے اللہ جب تو خلق ٹھہرے کہ اے اللہ جب تو آدم کو خلق کریں گا، زمین پہ تو مخلوق اتاریں گا، آدم کو اشرف المخلوق بنائیں گا، اے اللہ یہ گناہ کریں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا میرا راز میں جاننے والا۔ تو فرشتے بولے ہائے افسوس، پھر توبہ بھی کرے۔ اس کا نام کیا ہے؟ قسم، اس نفس کے نام کی صفت کیا ہے؟ غلطی کے بعد پچھتانا، جسے لوامہ کہتے ہیں۔ ملحمہ، نفس ملحمہ کیا کرتا ہے؟
وہ اس پہ آمادہ کرتا ہے، وسوسوں کو ڈال دیتا ہے. سمجھ رہے نا؟ ملہمہ تیسرا نام ہے. اور چوتھی صفت مطمئنہ. کیا ہے؟ مطمئن. جب نفس خدا کی ذات پہ مطمئن ہو جائے گا تو وہ ایمان والا ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ مطمئنہ کا معنی کیا ہے؟ یقین کامل. جس کو پورا کا پورا اطمینان اور سکون ہو اس کو کہتے ہیں مطمئنہ. سمجھے؟ چوتھی صفت. پانچویں صفت راضیہ، یعنی رب کی رضا پہ راضی ہو جانا. یہ بھی نفس کی صفت. تو پانچویں صفت کیا ہے؟ راضیہ، رب کی رضا پہ راضی ہونا. جب بندہ رب کی رضا پہ راضی ہو گیا تو کیسے راضی ہونا؟ جو کرتا اللہ کرتا، جو کرواتا اللہ کرواتا. نہ کوئی کسی کا برا کر سکتا، نہ کوئی کسی کا اچھا کر سکتا. جو کرتا اللہ کرتا. جیسے کہ اللہ پاک فرماتا کلام مسجد میں، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والباصل بعد الموت. یعنی خیر ہے تو مجھ سے ہے، اور شر ہے تو وہ بھی مجھ سے ہے. اور خیر ہے اللہ سے ہے، شر ہے اللہ سے ہے. من اللہ تعالی والباصل بعد الموت، یعنی تمہاری من جانب اللہ، اور موت کا دینے والا اللہ ہے، زندگی کا دینے والا اللہ ہے، بیماری کا دینے والا اللہ ہے، شفا کا دینے والا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ راضیہ. اب اس کی چھٹی صفت، یعنی نفس کی چھٹی صفت کیا ہے؟ وہ مرضیہ ہے. جب یہ جان لیا، علم کو پہچان لیا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ بانٹنا چالو کرے لوگوں کو. یہ نفس کی زکوٰۃ ہے. کیا ہے؟ علم کا بانٹنا نفس کی زکوٰۃ ہے. مال و زر، پیسے کی زکوٰۃ پیسہ ہے، تو علم کی، نفس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ بانٹنا. چھٹی صفت ہے. ساتویں صفت نفس کاملہ، یعنی جب یہ 6 صفتوں کو طے کرتے ہوئے نفس آئے گا تو وہ چھٹی صفت کہے گا جسے کامل کہتے ہیں. کامل کمالات دکھانے والے کو نہیں کہتے، اپنے اندر یہ کمالات جاننے والے کو کامل کہتے ہیں.